حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات پڑھتے ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید میں، انسانوں، اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اللہ کا یہ کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اس کا تفضل و احسان ہے کہ اس نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی اور حقائق و مطالب کے ادراک کے لیے دل عطا کیے. لعلکم تشکرون، شاید کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ودیت کی ہیں، ان نعمتوں کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور گفتگو بھی یہاں پر عام انسانوں سے چند لمحوں میں گزارش کروں گا، پھر اس کے بعد برادر محترم تشریف فرما ہیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے. مجھ سے وقت بھی نہیں ہے، مجھے بھی جانا تھا. تو معاملہ ہے اس سلسلے کا، یہ مجالس ہے ماشاءاللہ جو آپ حضرات 4-5 روز سے باقاعدہ شرکت کرتے ہیں، منعقد کرتے ہیں، اس میں شریک کرتے ہیں، اور قاضی القضات حضرت شہید ثالث علیہ رحمہ کے شہادت کے پیش نظر منعقد ہوتی ہیں، جس میں ہمارے علماء کرام کے بڑے کارنامے، جنہوں نے بے شمار یہاں کی خدمتیں انجام دی ہیں. چنانچہ فردوس مآب کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور جیسا کہ آپ حضرات نے تذکرہ سنا ہوگا، سرکار ناصر الملت، سرکار نصیر الملت، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ خطیب الایمان مولانا مظفر حسین طاہر جلولی تابہ سرا تک پہنچا، جن کے خدمات سے پوری کائنات آشنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے گھرانے کے بزرگوں کے استاد سرکار افتخار العلماء مولانا سعادت حسین تابہ سرا، جن کے یہاں اس مزار سے متعلق بے شمار خدمات. یہاں تک یہ سلسلہ پہنچتے پہنچتے اجتہادی خانوادے سے متعلق جتنے بھی افراد تھے وہ آج بھی خدمات میں مصروف ہیں، جس میں عام طور سے قابل تذکرہ جن کی ذات گرامی وہ برادر محترم جناب حسین ناصر سعید اباقاتی، جن کے توسط سے مسلسل تعمیر اطاعت کا سلسلہ یہ قائم ہے اور باقاعدہ طور پر یہ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں. اور جناب سجاد ناصر اباقاتی، ان کے تو فعل میں ہو رہا. مجھے عزیزان گرامی 2-4 لمحے گزارش کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جیسے اور آپ کے جیسے انسان ہیں، ان کا جب تذکرہ اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا تو یہ کیا کہ انسانوں، جب تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا گیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا، تم جاہل محض تھے. یہ ہے تمہارا حال. لیکن جب اللہ نے خاص بندوں کا تذکرہ کیا تو قرآن مجید میں آیت رکھی وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور انہیں اپنے جیسا مت سمجھ لینا، اس لیے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو علم میں اتری ہوئی ہیں. ایک ہم ہیں کہ جو ہم پیدا ہوئے ہیں تو جاہل محض اس کائنات میں بھیجے گئے ہیں، اور پھر خالق کائنات جس نے اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد قصیدہ پڑھا تھا، بہترین قوام سے اس انسان کو بنایا تھا، جس نے انسان کی تخلیق فرمائی تو اس طرح سے کہا کہ میں نے اس انسان کو بہترین قوام سے، بہترین مٹیریل سے پیدا کیا ہے، اور پھر اپنی شان میں خود قصیدہ پڑھا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہترین پیدا کرنے والا میں ہوں. پوری توجہ عزیزان محترم. وہی خالق کائنات جب انسانوں کے بارے میں یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ انسان جو ہے پھولے نہیں سما رہا ہے، پھولے نہ سمانے
کرنے کی فقط بات ہوتی تو پھر ایسا چھوڑ دیا جاتا، لیکن مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اب اسی انسان کے پاس کبر بھی آ گیا، اسی انسان کے پاس تکبر بھی آ گیا، اسی انسان کے پاس غرور بھی آ گیا، یہی انسان گھمنڈ بھی کرنے لگا، یہی انسان زمین کے اوپر اکڑ کے چلنے بھی لگا، یہی انسان اگر ذرا سی مالداری آ گئی تو دوسروں کو فراموش کر بیٹھا، اسی انسان کے پاس اگر تخت و تاج آ گیا تو پھر غربا کا کوئی خیال نہ کیا، اسی انسان کو اگر بلندی دستیاب ہو گئی تو انسان اس منزل کے اوپر آ گیا کہ اب اس کی نگاہ میں انسان کا کوئی وقار ہی نہیں رہا۔ خالق کائنات نے آواز دی، جہاں ہم تمہاری تعریف کر سکتے ہیں وہیں تمہاری اوقات بھی بتا سکتے ہیں۔ توجہ ہے جان محترم، جہاں ہم تمہاری تعریف کر سکتے ہیں وہیں ہم تمہاری اوقات بھی بتا سکتے ہیں۔ ہم نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو بہترین قوام سے بنایا، تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا تاج اشرفیت ہم نے اس کے سر پہ رکھا، تم نے غرور کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا ردائے اشرفیت دوش پہ ڈال دی، تم نے اشرف المخلوقات ہونے کا گھمنڈ پیدا کر لیا۔ ہم نے کہا قبائے اشرفیت سے اس کے بدن کو مزین کر دیا، تم نے کہا یہ دیکھیے اب تو ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو خالق کائنات کہہ رہا ہے میں جس کی فضیلت بیان کر سکتا ہوں اس کی اوقات بھی بیان کر سکتا ہوں۔ برادر محترم مولانا کمیل صاحب تشریف فرمائیں، آپ ان کو کہہ دیجئے، معاذ اللہ کہہ دیجئے کہ آپ جاہل ہیں تو وہ برداشت کر لیں گے اپنے علم کی وجہ سے، لیکن اگر کسی انگوٹھا ٹیک کو آپ جاہل کہتے ہیں تو اپنی جہالت کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے نا، خالق کائنات سے بہتر فطرت انسانی کون سمجھ سکتا تھا؟ اس نے پیدا کیا ہے، کہا اے انسان میں جہاں تیرا تعارف کرا سکتا ہوں وہی تیری اوقات بھی بتا سکتا ہوں، اس لیے میں نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ انسانوں جب اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے اس دنیا میں بھیجا ہے تو تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے، تمہاری حیثیت یہ تھی کہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ ارے سننے کے لیے کان ہم نے دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہم نے دی، حقائق و مطالب کے ادراک کے لیے دل ہم نے عطا کیے۔ اب تمہارا فرض تو کم سے کم اتنا بنتا ہی ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، کان سلامت ہیں شکر ادا کرو، آنکھیں سلامت ہیں شکر ادا کرو، دل دماغ سلامت ہیں شکر ادا کرو۔ اب جب یہ سارا شکریہ خالق کائنات نے انسان سے مطالبہ کیا، جس نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا اسے اللہ نے محترم انسان بنا دیا۔ جو شکریہ تک نہیں پہنچے خالق کائنات نے ان کی اوقات بھی بتا دی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ لہذا انہیں کامل ترین انسانوں میں سرکار قاضی القضات حضرت نور اللہ شہید ثالث علیہ رحمہ کی شخصیت، چنانچہ آپ کا جب انتخاب ہوا دور مغلیہ میں اکبر بادشاہ کے زمانے میں تو آپ نے کہا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، 2 فرقے پائے جاتے ہوں 3، پوری توجہ، ذرا زیادہ افراد ہوتے تو عرض کرتا کہیں سے سن رہے ہوں گے لوگ، 2-4 فرقے پائے جاتے ہوں یا 5، ہم سب کے مطابق علم دے سکتے ہیں اور مسئلے بیان کر سکتے ہیں، فتویٰ صادر کر سکتے ہیں۔ کون؟ شہید ثالث علیہ رحمہ۔ پوری توجہ، یعنی جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں سب کے اعتبار سے ہم دیں گے، مسئلہ بتائیں گے، فتویٰ دیں گے، حنبلیوں کے لیے بھی، شافعیوں کے لیے بھی، مالکیوں کے لیے بھی۔ توجہ عزیزان محترم، اپنا فقہ جو ہے اس کے لیے بھی، مطلب یہ کہ اپنے اعتبار سے بھی۔ ارے قبلہ سرکار آپ کو اتنی صلاحیت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ آپ کے پاس علم اتنا کہاں سے آ گیا کہ آپ جس مذہب و مسلک والے افراد آپ کے پاس آئیں آپ ان کی فقہ انہیں بتائیں، ان کی دنیات انہیں بتائیں، ان کے مطابق آپ فتویٰ دیں۔ کہا شاید تمہیں نہیں معلوم ہمارے اسلام میں حکم دیا گیا ہے علم حاصل کرنے کا، اور جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو ترقی کے راستے ہموار ہوتے ہیں، انسان منزل کمال پر پہنچتا ہے، انسان معراج کی منزلوں پر فائز ہوتا ہے، انسان کو ارتقاء نصیب ہوتی ہے۔ جب انسان بلندیوں تک جاتا ہے تو علم میں جب کمال پیدا ہو جاتا ہے تو ہم تو اس گھرانے سے وابستہ ہیں، ان سے ہمارا تعلق ہے جنہوں نے اس کائنات میں آنے کے بعد انہوں نے آواز دی تھی کہ اگر مزنت قضا بچھا دی جائے تو توریت والوں کو توریت سے، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے، قرآن والوں کو قرآن سے میں مسائل بیان کیا کروں گا۔ ان کے جواب کانبادے سے متعلق ہونے کے بعد ہمارے پاس بھی اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی، حنفی آئے تو اس کا مسئلہ ہے، شافعی آئے تو اس کا مسئلہ ہے، جتنے بھی فرقے والے آئے ہم اس کے حساب سے فتویٰ دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ چنانچہ یہ پورا سلسلہ اور اس میں محنت بھی کرنے والی عظیم ترین شخصیت جن کا ہر عمل ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا بھایا
کہ انہوں نے کہا کہ اگر آ گئے ہو میرے پاس تو اب تمہیں کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے جوار میں تمہیں جگہ دیتے ہیں۔ وہ شخصیت خاتم الایمان حضرت طاہر جربلی طابہ سرا، توجہ ہے عزیزان محترم، جلدی سے میں نے پڑھ دیا، ان کی عظیم ترین شخصیت۔ اور حضرت سرکار افتخار العلماء علامہ سعادت حسین طابہ سرا، جن کے مصائب الشیعہ پوری کائنات میں مشہور، جنہوں نے تحریر فرمائی اور یہاں خدمات انجام دی، اتنی خدمتیں انجام دی ہیں کہ ان لوگوں کے جو کرم اور احسانات ہیں انسان اگر فراموش کر دے تو ظاہر ہے کہ فقط اور فقط وہ احسان فراموش نہیں کہا جائے گا، بلکہ عزیزان محترم محسن کو بھول جانا یا اس کے احسان کو نہ ماننا اور نہ تسلیم کرنا محسن کشی کے مترادف۔ توجہ ہے عزیزان محترم، تقاضا انسانیت یہ ہے کہ جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہے ہم انہیں تسلیم کریں، تقاضائے انسانیت۔ اور جب ہم واقعاً اور حقیقتاً واحد انسان ہیں تو پھر انسانیت کے جتنے تقاضے ہیں وہی تسلیم کرنا۔ گفتگو میری تمام، میرا ٹائم جانے کے اعتبار سے ختم ہو رہا ہے، توجہ پر۔ انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ محسوس کریں آپ اور سوچیں، پھر اس کا ایک لفظ میں کربلا سمجھ میں آ جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت دیر تک پڑھا جاؤ، تشریح تو ہمارے برادر محترم ہیں آپ کے سامنے کر ہی دیں گے۔ توجہ فرمائیں اس منزل پہ۔ کیا ہے تم انسان ہو، واقعی انسان ہو تو انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ انسانیت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ بلا قید مسلک و ملت کسی کو اذیت نہ ہو۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، انسانیت کا یہ پہلا تقاضا ہے، یعنی کسی کو اذیت نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص بھوکا ہے تو یہ کسی مذہب کا تقاضا نہیں ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ اسے کھانا کھلایا جائے۔ کبھی میں پڑھتا کوئی مصائب میں گرفتار ہے تو مصائب سے بچانا یہ مذہب اور مسلک کا تقاضا نہیں ہے، انسانیت کا تقاضا ہے کہ اسے مصائب سے نکالے۔ ظلم کسی کے اوپر کیا جا رہا ہے تو ظالم کے خلاف احتجاج کی صدا بلند کرنا انسانیت کا تقاضا ہے، مظلومیت کا ساتھ دینا انسانیت کا تقاضا۔ پوری توجہ عزیزان محترم، یہاں تک آپ پہنچ گئے، یہ معمولی منزل ہے، ورنہ 6-7 تقاضے انسانیت کے وہ بیان کرتا۔ اب دوسری منزل آ گئی کہ ہم انسان بھی ہیں اور انسان کے ساتھ ساتھ کیا ہیں؟ مسلمان بھی ہیں۔ تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ عجیب مشکل آ گئی نا، رتبہ بڑھا اور مشکل بڑھی۔ اب مسلمان کیا؟ المسلم من سلم المسلمون بیدہ بلسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ ایک لفظ میں یزید کا مذہب بتا رہا ہوں، پھر کبھی آؤں گا انشاءاللہ۔ ہمارے برادر محترم قمر زیدی صاحب جو ہیں وہ اگر بلائیں گے، آواز دیں گے تو پھر کبھی پڑھوں گا عزیزان محترم، ان کے حکم پر میں حاضر ہو گیا ہوں۔ توجہ اس منزل پر یہ ہے کیا؟ کسی کو تکلیف نہ ہو، انسان اگر ہو تو، مسلمان اگر ہو، ہاتھ بھی بچانا پڑے گا، زبان بھی۔ توجہ، کسی کو تماچا مت مارو ورنہ اسلام رخصت، کسی کی غیبت مت کرو ورنہ اسلام رخصت۔ توجہ ہے عزیزان محترم، یہ ہے آپ کا اسلام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانیت کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میں آیا ہوں بنارس سے، مومنین پہلی مجلس میں شاید تھک چکے تھے، اس لیے کہ فطرت کا تقاضا ہے یہ، اور جب یہ فطرت کا تقاضا ہے، تھک چکے تھے، اپنی ضروریات زندگی کی وجہ سے گئے ہیں، پھر انشاءاللہ دوسری مجلس تک پہنچ ہی جائیں گے، ہے نا؟ اب یہ ہزاروں کا مجمع ہو، جتنے آئے ہیں ادھر ادھر سے مومنین و مومنات، سب جمع ہو جائیں، اور جمع ہونے کے بعد میں پڑھوں مجلس۔ بنارس سے آیا ہے رضوان المعروفی، پہلی مرتبہ سن لیا جائے ذرا۔ ہمارے کتنے مومنین آ گئے، منگلور سے آ گئے، ہردوئی سے آ گئے، ماپی سے آ گئے۔ توجہ عزیزان محترم، جی سننا ہے۔ اتنے میں ایک بچہ آیا اور آنے کے بعد یہیں رونے لگا، چھوٹا سا بچہ معصوم تھا، ہزاروں کے مجمع میں آ کے رونے لگا۔ انسانیت کا تقاضا بتا رہا ہوں، پوری توجہ۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے جھاپڑ مت ماریے، بلکہ پورے مجمع میں اسے ایک طرف کنارے لے کے جائیے، اس سے پوچھئے، اے میرے لال بتاؤ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ بھوکے ہو تو کھانا کھلائیں، پیاس لگی ہو تو پانی پلائیں، ماں باپ سے یہاں مجمع میں بچھڑ گئے ہو تو اعلان کروا کے اس تک پہنچائیں۔ اگر آپ نے اسے تماچا مار دیا یا اس کا ہاتھ پکڑ کے مجمع سے نکال دیا، سب کچھ آپ ہو سکتے ہیں، انسان نہیں ہو سکتے۔ اگر سمجھا سکا تو سب کچھ آپ ہو سکتے ہیں، انسان آپ نہیں ہو سکتے۔ پوری توجہ عزیزان محترم، ابھی تک یہ تقاضا انسانیت تھا۔ اب چلیے، ایک انسان تھا جس نے کھایا پیا ہے، ماشاءاللہ شکم سیر ہے، لیکن چونکہ ہمارے اسلام میں مہمان نوازی کی بڑی حیثیت ہے،
اکرم الضیف ولو کان کافرا، اگر کافر بھی مل جائے آپ کو تو مہمان رکھ لیجئے، ثواب پر ثواب آپ کو ملے گا۔ تقاضا اسلام آگے بڑھا۔ توجہ عزیزان محترم، پوری توجہ۔ اب یہ سمجھا چکا تو اب سوال ہے، ایک طرف 30,000 کا لشکر، ایک طرف 72 افراد، سب سے کم والا مقتل پڑھ رہا ہوں، 30,000 کی ایک طرف فوج، ایک طرف 72 افراد، ایک طرف بہتی ہوئی نہر فرات، ایک طرف پیاسے، ایک طرف کھانا، ایک طرف بھوکے، ایک طرف تیر تبر تلوار نیزے اسلحے، دوسری طرف تہی دستی خالی دامنی۔ پوری توجہ عزیزان محترم، ادھر بھی نماز، ادھر بھی نماز، ادھر بھی اذان، ادھر بھی اذان۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وقت سحر جناب علی اکبر کے لیے جناب زینب نے اذان دینے کی خواہش اور گزارش امام حسین سے کیوں کی تھی؟ کیا وہ علی اکبر کی اذان خیمے میں نہیں سن سکتی تھی؟ کیا اپنے پاس بلا کے نہیں سن سکتی تھی؟ بچپنے سے پالا تھا، وہ بتانا چاہتی تھی کہ ہم ہیں اس کائنات میں حکیمہ، عالمہ غیر معلمہ، فہیمہ غیر مفہمہ۔ ہمارا کوئی بھی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ پھر تھی کہ قاسم کا انتخاب کر لیجئے، جناب عباس کا انتخاب کر لیجئے۔ کہا نہیں، اذان دے گا تو میرا اکبر۔ میں نے کہا شہزادی کیوں؟ کہا اس لیے کہ شبیہ پیغمبر یہی ہے، رسول کی ہم شکل یہی ہے۔ جب اذان ہوگی تو 30,000 کے مجمع میں بھی اذان ہوگی، ادھر بھی اذان ہوگی۔ دنیا اسلام خطاب کر کے سوال کرے گی کہ دیکھو ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، تمہیں کدھر کا اسلام چاہیے؟ ادھر شبیہ پیغمبر اذان دے رہا ہے، ادھر یزید کا آدمی اذان دے رہا۔ ایک منزل پوری توجہ۔ اب دوسری منزل مسلمان کی، دوسری منزل مسلمان کی کیا؟ بالکل آسان ترین۔ لے آئیے گنبد خضرا کا فوٹو، گنبد خضرا کا فوٹو لے آئیے، گنبد خضرا کا فوٹو، تصویر لے کے آئیے، تصویر۔ توجہ ہے عزیزان محترم، یہودی نما مستسلموں کی بات نہیں کرتا، صاحب اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں سے کسی ایک ایسے انسان کو بلاؤ جو مسلمان ہو، عقل رکھتا ہو چاہے عقل نہ رکھتا ہو، اس سے کہو کہ یہ گنبد خضرا کا فوٹو ہے، اس پر تم تیر مار دو۔ پاگل مسلمان بھی ہوگا تو یہ کہے گا کہ میں اس گنبد خضرا کے فوٹو پر تیر نہیں مار سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اسلام رخصت ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول کے روضے کے فوٹو پر اگر کوئی مسلمان تیر مارے تو اسلام رخصت ہو جاتا ہے۔ یزید کا مذہب بتانے کے لیے امام حسین نے 2 طاقتیں رکھی تھیں، ایک طاقت علی اکبر، دوسری طاقت جناب علی اصغر، دونوں کو میدان میں لے کے آئے۔ کہا جب میرے اکبر کو تیر مارا جائے گا، برچی ماری جائے گی، نیزہ مارا جائے گا، تو میں دنیا سے خطاب کر کے کہوں گا دیکھو ہم شبیہ پیغمبر کو نیزہ مارنے والا مسلمان نہیں ہوتا، اور جب میرے اصغر کو سے شعبہ تیر لگایا جائے گا تو میں دنیا انسانیت سے خطاب کر کے کہوں گا کہ علی اصغر جیسے ننھے بچے کو جو تیر مارتا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے عزیزان محترم کہ نہ یزید مسلمان تھا اور نہ ہی یزید انسان تھا۔ اگر اسلام پایا جاتا تو جناب علی اکبر نہ قتل کیے جاتے، اگر انسان ہوتا یزید، انسانیت ہوتی تو جناب علی اصغر شہید نہ کیے جاتے۔ اور پھر بھی امام نے سب کو معاف کر دیا تھا، کہا اب بھی مجھ کو چھوڑ دو، اب بھی مجھے چھوڑ دو، ورنہ اگر مجھے قتل کر دیا تو پھر یہ یاد رکھو اب تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی، اب تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی۔ بس عزیزان محترم گفتگو تمام۔ اللہ آپ کی شرعی حاجات کی تکمیل فرمائے، مسافرین کو ان کے گھر تک حفاظت کے ساتھ پہنچائے، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی سبیل فرمائے، ہمارے ایمان و یقین و اسلام کے اندر جلا اور قوت عطا فرمائے۔ ایک فقرہ، پوری کائنات تھک جاتی ہے مگر عزیزو ایک ہی ماں ہے جس نے وعدہ کیا تھا، وہ ماں کبھی تھکنے والی نہیں ہے۔ قافلہ ابھی پہنچا نہیں کربلا میں کہ وہ ماں پہنچ گئی۔ جناب زینب کہتے ہیں بھیا ابھی تو ہم آ رہے ہیں، مقتل میں پہنچ رہے ہیں، کربلا ابھی ہماری آمد ہو رہی ہے، مگر بھیا نہ جانے کیسی جگہ معلوم ہو رہی ہے۔ ایک ماں تڑپ تڑپ کے گریہ کر رہی ہے، واہ ولدا
اس طرح سے متعدد واقعات دستیاب ہیں، وقت نہیں ہے کہ گزارش کروں۔ فقرہ ہے عزیزو، ایک مرتبہ امام شب عاشور جب نکلے، مقتل کا معائنہ کرنے کے لیے نکلے، امام نے حکم امتناعی نہیں کیا تھا، اس لیے آپ کے تحفظ کی غرض سے جناب ہلال ابن نافع پیچھے پیچھے آنے لگے۔ امام نے مڑ کے دیکھا اور ایک مرتبہ پلٹ کے کہا، ہلال کیوں آ رہے ہو؟ کہا مولا آپ کی حفاظت کا خیال ہے۔ کہا اچھا ہلال آ گئے ہو تو آؤ، آ گئے ہو ہلال تو آؤ، دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں میرا بچپن کا دوست قتل کیا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے قاسم کو پامال کیا جائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا جوان بیٹا اکبر نیزے کی یعنی کھا کے اڑیا رگڑے گا۔ اجرکم اللہ، امام خطاب کر رہے ہیں جناب ہلال سے، مگر جناب ہلال کسی اور جانب اپنے کانوں کو مائل کیے ہوئے ہیں۔ امام نے کہا اے ہلال، گفتگو میں تم سے کر رہا ہوں، یہ تم کیا سن رہے ہو؟ کہا مولا جب سے آپ کے پیچھے پیچھے آیا ہو کسی ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا نہیں پہچانا؟ میری ماں میرے نشیب کو صاف کر چکی، میرے مقتل کو میرے ماں نے صاف کر دیا ہے۔ باب ولدہ کے نعرے وہ بلند کر رہی ہیں، بس عزادارو 2 منٹ۔ ایک مرتبہ قافلہ چلا جب اسیر کر کے، اس کے پہلے کا واقعہ یہ ہے کہ امام نے جب کہا تیر لگ گئے، آپ نے مصائب میں سنے، امام گھوڑے سے زمین کی طرف آنے لگے، علامہ مقدس زنجانی نے لکھا کہ امام نے کہا اے میرے ذوالجناح بڑی زحمتیں تم نے اٹھائیں، اب وقت نہیں رہا، اب میں جا رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے میرے مقتل تک پہنچا دے۔ جیسے ہی اتنا کہنا تھا عزادارو کہ ایک مرتبہ ذوالجناح نشیب کی طرف لے کے چلا، امام پوچھ سے زمین کی طرف آتے آتے علامہ مقدس نے لکھا ایک جملہ پوچھتے ہیں، اے میرے وفادار گھوڑے میں نے تو تم کو یہ جگہ نہیں دکھائی تھی، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وفادار گھوڑا بولا مولا جب سے کربلا میں آیا ہوں ایک ماں میرے کانوں میں آ کے کہہ رہی ہے، وہ ماں تھکنے والی نہیں، کربلا واقع ہو گئی، قافلہ اسیر کر لیا گیا، جناب سکینہ ریگستان میں گر گئیں، اسی ماں نے آ کے اٹھایا۔ مگر عزادارو جب یہ قافلہ زندان شام میں قید کر دیا گیا، داروغہ زندان آیا، مولا جب آدھی رات گزر جاتی ہے کوئی بی بی نکل کے باہر رو رہی ہے، کہا یہاں سے کوئی بی بی نہیں جاتی۔ اچھا ہے داروغہ زندان، اب اگر کوئی بی بی روئے تو آ کے مجھے تم اطلاع کرنا۔ اتنا سننا تھا عزیزو، رات کا نصف حصہ گزرا، ایک بی بی کی فریاد، ہائے میرے لال، زندان شام کا داروغہ آیا، اے مولا، وہ بی بی نکل کے رونے لگی۔ اتنا کہنا تھا کہ امام ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالے ہوئے گئے، اے بی بی آپ کون ہیں؟ کیوں گریا کر رہی ہیں؟ اگر یزید کو معلوم ہو گیا ہمیں سخت سزا دے گا، داروغہ زندان کو بھی سزا دی جائے گی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ نقاب پوش بی بی نے نقاب پلٹ دی۔ میرے لال سید سجاد تم نے پہچانا نہیں، میں تمہاری دادی سیدہ، اے میرے لال پوری کائنات تھک جائے گی مگر یہ بے کس ماں، ارے حتیٰ کہ فرش عذاب بچھا دیا جائے گا یہ ماں پہلے پہنچ جائے گی۔ مومنین و مومنات قیامت بعد وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ